شعبان چونکہ ظاہر ہے لفظ ایسا ہے کہ ہمارے اردو میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ تسمیہ اگر معلوم ہو جائے تو بہت کچھ ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات بھی آ جائیں گے اور بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ کیا فرمائیں مجھ صاحب؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کے متعلق فرمایا۔ اچھا، اس کی عظمت اور اہمیت کی ایک بات اور بھی ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، سبحان اللہ، کہ اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان کی طرف ہمیں پہنچا۔ دوسرا ایک بات اور بھی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور خاص طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جتنے ماہ ہیں نا، سب سے زیادہ جو چاند دیکھنے کا اہتمام ہے وہ شعبان میں فرماتے تھے۔ کیوں؟ شعبان کا جو چاند ہے وہ صحیح ہوگا تو رمضان ٹھیک ہوگا نا، تو رمضان آگے پیچھے ہو جائے گا۔ جس طرح شوال جو ہے وہ یوں سمجھ لیں رمضان کا تتمہ ہے، تو اس کا آغاز شعبان کے چاند سے ہے نا، سبحان اللہ، تو اسی لیے بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اب آ جائیے جو شعبان کا اوریجن ہے، یہ مشتق کس سے ہے، اس کا اصلی مادہ کیا ہے؟ تو اس کا جو مادہ ہے اوریجن ہے وہ شین عین با، شعب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے متعلق ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اجتماع، یعنی جمع ہونا۔ تو اس شعبان کے مہینے کو کیوں شعبان کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ساری خیر یعنی خیر کثیر کا اجتماع ہوتا ہے، نیکیاں جمع ہوتی ہیں، خیر کثیر جمع ہوتی ہیں، لوگوں کا دل کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے کچھ نیکیاں کر لیں۔ اور صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ پتہ کیا تھا شعبان کے مہینے میں؟ ہم زکوٰۃ دینے میں بھی اپنا مفاد سامنے رکھتے ہیں کہ زیادہ ثواب ملے گا رمضان میں۔ پوچھیں بھائی کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں اگر آپ نے نفلی کام کیا تو فرض کا ثواب 70، تو 70 یہاں پر بھی ہم مفادات کا وہ سودا کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام جو اپنی اموال کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شعبان کے مہینے میں نکالتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو پہنچے، جو حقدار ہیں ان کو پہنچے، تاکہ رمضان ان کا اچھے انداز میں گزر سکے، ان کی سحری، ان کی افطاری صحیح انداز میں گزر جائے۔ تو اسی لیے شعبان کے مہینے میں خیر کثیر جمع ہوتی ہے، اس وجہ سے شعبان کو شعبان کہتے ہیں۔ اور ابن درید علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر لوگ اور مہینوں میں متفرق ہو جاتے تھے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو اپنے سارے اسفار مکمل کر لیتے، گویا کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے انتظار میں جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر! کیونکہ میں نے یہ پڑھا کہ اس وقت جو حکمران ہوتے وہ کیا کرتے کہ جو فیصلے ہوتے شعبان کے مہینے میں کر دیتے، یہاں تک کہ جن قیدیوں کی چھوٹی موٹی سزائیں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دیتے، آزاد کر دیتے، جن کو آزاد کرنا ہوتا ان کو بھی آزاد، جن کو سزائیں ان کو بھی سزائیں سنا دی گئیں، تاکہ رمضان کا مہینہ پرامن پرسکون طریقے سے گزر جائے۔ تو فرمایا کہ لوگ اس مہینے میں چونکہ رمضان کے لیے جمع ہو جاتے تھے ایک شہر میں، اسی لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ شعب کا معنی گھاٹی کے ہے۔ گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ گھاٹی کہتے ہیں پہاڑوں کی طرف جانے والا راستہ۔ تو چونکہ رجب، شعبان، رمضان، رجب گزارنے کے بعد گویا کہ ہم گھاٹی میں آئے شعبان میں، اور یہ گھاٹی یعنی یہ راستہ ہمیں پہاڑوں کی طرف یعنی رمضان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جی، اسی لیے اس کو رمضان کی طرف لے جانے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ شعبان ہمیں بھلائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اسی لیے شعبان کے مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مہینہ، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور میں بھی وہی کہتا ہوں کہ درود و سلام کی کثرت رکھیں تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔